اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی علم صرف میں فعل مضاعف کے بارے میں، فعل مضاعف کے بارے میں۔ مضاعف کے معنی کیا ہیں؟ ڈبل۔ لغت میں جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو مضاعف کے معنی کیا ہیں؟ ڈبل، دو برابر، دو گنا، دو برابر، دو گنا، ڈبل یعنی۔ اور اصطلاح میں یہاں پر تجوید میں یا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ فعل، وہ فعل مضاعف، چاہے وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں لیکن حروف اصلی، جیسے مددا، دو حرف ایک جیسے ہیں، ایک کلمہ ہے مددا، اس کے اصلی حروف میں سے دو اصلی حرف ایک جیسے ہیں اور ایک جگہ ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دو حرف ایک جیسے ہوں لیکن ایک یہاں ہو اور ایک یہاں ہو، بیچ میں گئے دوسرا حرف ہو، نہیں، ایک جگہ ہونے چاہیے۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو ایک جیسے حرف کا کیا مطلب ہے؟ دو ایک جیسے حرف یا تو مماثل ہوتے ہیں ایک جیسے، یہ یا متقارب ہوتے ہیں، متقارب یعنی مخرج میں یا کسی چیز میں قریب ہوتے ہیں، جیسے نون اور یا کو ایک جیسا کہا گیا ہے، ایک ہے، متقارب ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نون ساکنہ کو یعملون میں یا میں بھی ادغام کرتے ہیں، می یوم، نون کو یا میں ادغام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اشہد اللہ، اشہد اللہ ہے وصل میں لیکن نون کو لام میں ادغام کر دیا، اللہ، تو انہیں کہتے ہیں متقارب۔ تو دو ایک جیسے حرف میں کسی کلمے کے اگر دو حرف اصلی حرف ایک جیسے ہوں، اب ایک جیسے وہ شکل و صورت میں ہو سکتے ہیں اور یا اس میں متقارب ہو سکتے ہیں، یعنی مخرج میں یا صفت میں ایک ہو سکتے ہیں، تو ان میں ادغام ہو۔ اب یہ کہا تھا اسے کہتے ہیں مضاعف۔ مضاعف کے معنی ویسے یہ ہے مددہ والے، مضاعف کے معنی جو مددہ والے، دو اصلی حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دو وہ کلمہ ہے کہ جس کے دو اصلی حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، جیسے مدد۔ پھر یہ بتایا تھا کہ فعل مضاعف میں ادغام ہوتا ہے، فعل مضاعف میں ادغام ہوتا ہے، اگر اور بتایا تھا کہ ادغام فعل یا تو فعل آپ نے پڑھے ہیں ماضی ہوتا ہے فعل، یا مضارع ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے۔ بتایا تھا فعل ماضی اگر کلمہ مضاعف ہے ہمارا تو اس کے فعل ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، باقی میں منع ہے۔ مضارع کے 6 اور 12ویں صیغے میں ادغام منع ہے، باقی میں واجب ہے۔ فعل امر میں 5 صیغوں میں 1، 4، 7، 13، 14 ان 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے، 6 اور 12واں مضارع کی طرح 6 اور 12ویں میں منع ہے اور باقی میں واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھا تھا ہم نے، لیکن کیونکہ بات یہ تھی کہ بھائی ادغام کی 3 قسمیں تھی، واجب، یا تو ادغام واجب ہے یا منع ہے، ممتنع ہے یا جائز ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، تو ماضی میں 5 صیغوں میں واجب ہے تو کیوں واجب ہے، فلاں جگہ جائز ہے تو کیوں جائز ہے، فلاں جگہ منع ہے تو کیوں منع ہے، اس وجہ سے پوری ادغام کی بحث میں نے یہاں پر آپ کو لکھوانی شروع کی کہ ادغام کب ہوتا ہے۔ بتایا میں نے ادغام کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا لکھوایا تھا میں نے؟ ادغام کے مقام کتنے ہیں؟ 2 ہیں، کون کون سے؟ پہلا ساکن، دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن ہو، دوسرا پہلے تو یہ نہیں، یہ تو واجب ادغام کے موارد گنا دیے، مجھے بھی بہتا دیا۔ ادغام 2 جگہ پر ہوتا ہے، 2 ایک جیسے حرفوں میں، جیسے مددہ میں 2 دال ایک جیسے ہیں، مررہ میں 2 حرف ایک جیسے ہیں، یا 2 متقارب حروف کے اندر، جیسے من، نون کے بعد یا آ جائے، نون کے بعد لام آ جائے، یا الف لام کے بعد حروف شمسی آ جائے، الشمس، الف لام کو ادغام کیا نہیں کیا شین میں، الرجل لام کو ادغام کیا نہیں رے میں، تو یا تو 2 ایک جیسے حرف میں ادغام ہوگا یا 2 متقارب حروف میں ادغام ہوگا، یہ لکھوایا تھا میں نے۔
پھر بتایا تھا کہ ادغام کے واجب موارد کتنے ہیں؟ 2 جگہ پر ادغام واجب ہے. کب؟ جب پہلا والا حرف ساکن ہو، المعلم ایسے ہی تھا نا، 2 حرف ایک جیسے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ادغام کر دیتے ہیں، ادغام واجب ہے. المعلم چاہے وہ ایک کلمے میں ہو جیسے المعلم، یا اکرم محمدن 2 کلموں میں ہو، ٹھیک ہے، تو ادغام واجب ہے. پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک، یا دونوں متحرک ہوں، یا 2 ایک جیسے حرف دونوں متحرک ہوں لیکن پہلا جائز التسکین ہو، یعنی اسے سکون دینا جائز ہو، یعنی اسے ساکن کرنا جائز ہو. اس کے 2 مقام بتائے کہ ساکن کرنا کب جائز ہے؟ جبکہ وہ کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. ممدن، ممدن. اب دیکھیے ممدن میں 2 میم ایک جیسے ہیں نہیں ہیں؟ ایک جیسے حرف ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، دوسرا پہلا بھی متحرک، دونوں متحرک ہیں، دونوں پہ حرکت ہے، لیکن پہلا والا جائز التسکین نہیں ہے، اسے ساکن کرنا جائز نہیں ہے. بتایا تھا ساکن کرنا کب جائز نہیں ہے؟ جب وہ کلمے کا پہلا حرف نہ ہو اور دوسرا وہ خود مدغم فی نہ ہو. مددا. اب دیکھیے 2 دال ادھر والے ہیں، دونوں متعلق ہے، لیکن یہ والا دال جائز التسکین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود آلریڈی اس کے اندر ایک دال ادغام ہوا ہے، اس لیے ساتھ. تو ان 2 مقامات کو چھوڑ کر باقی سب جگہ جائز التسکین ہے، سکون دینا جائز ہے. لہذا ان میں سے دونوں مورد نہیں ہے یہاں، نہ تو یہ کلمے کا پہلا حرف ہے نہ ہی یہ مدغم فی ہے، اس کے اندر کوئی ادغام بھی نہیں ہوا ہے، لہذا اس کو سکون دینا جائز ہے. تو اب آپ کہہ دیجئے مدہ، پھر ادغام کر دیجئے مدہ. سمجھ میں آیا؟ ادغام واجب کے مقامات 2 مقام ہیں، پہلا 2 ایک جیسے حرف میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، یا دونوں متحرک اگر ہیں تو پہلے کو ساکن کرنا جائز ہو تو ادغام واجب ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کے؟ یہ تو 2 ایک جیسے حرفوں کا ادغام تھا، 2 ایک جیسے حرفوں کا ادغام. اب آئیے کون سے ادغام؟ جی ادغام میں 2 متقارب، یہ تو 2 ایک جیسے مماثل حرف کا ادغام تھا. مماثل یعنی ایک جیسے، دال ایک جیسا تھا، دال مدادہ میں، مرہ میں رے ایک جیسی تھی، فرہ میں رے ایک جیسی تھی، لیکن مماثل کہتے ہیں ان کو. لیکن 2 متقارب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ان کا مخرج قریب ہو، یا تو مخرج میں قریب ہوں یا صفت میں ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے. 2 متقارب حروف میں واجب ادغام. کب ہوگا واجب ادغام؟ کب؟ نمبر 1 لکھ رہے ہیں؟ ادغام الف لام کا ادغام کہاں؟ حروف شمسی میں. کسی کو معلوم ہے حروف شمسی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ الف لام کے بعد تشدید لگے کرتی. جی الف لام پڑھا نہیں جاتا، تشدید لگتی. نہیں وہ تو معلوم ہے. ادغام کا مطلب یہ ہے. حروف شمسی اور حروف قمری کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی تو حروف شمسی ہیں، حروف قمری ہیں. حروف شمسی کون سے ہیں؟ مثلا انہوں نے کیا بتایا؟ حروف شمسی تے ہے، سے ہے، دال ہے، زال ہے، رے ہے، سے ہے، اور 14 حرف ہیں وہ حروف شمسی ہیں. اگر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی آ جائے کیا ہوگا؟ تو ادغام ہو جائے گا. مثلا یہ دیکھیے الف لام کے بعد کیا ہے؟ شین ہے نا. جی کیا پڑھیں گے آپ؟ الشمس. لیکن لام شین میں ادغام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی تو پتہ ہے لام اور شین کیا ایک جیسے ہیں؟ مماثل نہیں ہے نا، یہ متقارب ہیں. یہ متقارب ہیں، ایک جیسے نہیں ہے. دونوں لام ہوتے یا تو دونوں شین ہوتے تب ہوتے مماثل.
یہ ہے متقارب. تو پہلا مورد کیا ہے؟ الف لام کا ادغام حروف شمسی میں. اور دوسرا نون. یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا, سب جانتے ہوں گے. نون ساکن کا ادغام یرملون میں. نون ساکن کا ادغام یرملون میں. یرملون کسی کو معلوم ہے؟ جی آقا. یہ رے لام واو یہ رے لام میم رے یہ میم لام واو نون. یرملون. نون ساکن کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. یہ رے میم واو نہیں لام واو نون یرملون. دیکھیے یرملون یہ جو نون ساکن کا ادغام یرملون میں ہو رہا ہے, مثلا یہ نون ساکن کے بعد مثال کے طور پر یا آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ من یومن. نی یومن. تو بتائیے نون اور یہ کیا ایک مماثل ہے یار؟ مماثل تو ہوتے یا تو دونوں نون ہوتے دونوں یا ہوتے یا تو, لیکن اسے کہتے ہیں متقارب حروف. دو متقارب حروف ہیں یہ. یا کی مثال, رے کی مثال مر رب. مر کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ من رب تو نہیں پڑھتے نا, مر رب العالمین. مر تو نون کو رے میں ادغام کیا نہیں کیا؟ نون اور رے دو متقارب حرف ہیں. یا میم کی مثال دے من بعد مما ممن ممن. یا لام من لدن کا مل اشہد ان لا اشہد ان من ولی میم ولی. دیکھیے میم نون کو واو میں ادغام کیا نہیں کیا؟ میم. تو یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ حروف متقارب. حروف متقارب انہیں کہتے ہیں حروف متقارب. سمجھ میں آیا؟ ابھی جو ہم نے کل تک پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ دو مماثل حروف کے درمیان ادغام, جیسے مددا فرارا اور جی کررا مثلا. تو اب بتائیے جو وہ دو ایک جیسے حرف تھے نا, دو رے یا دو دال, ان میں ادغام واجب ہے کب؟ دو مقام پر. پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو, یا دونوں متحرک ہوں تو پہلے کو ساکن کرنا جائز ہو. اور متقارب حروف ہو تو مماثل تھا. متقارب میں کب ہوتا ہے؟ الف لام کا ادغام حروف شمسی میں, اور نون ساکن کا ادغام یرملون میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ادغام مماثل اور متقارب کی بات ہوئی. یہ متقارب تھا. دو متقارب حروف یعنی جو قریب ہے. متقارب یعنی قریب, ایک دوسرے سے قریب ہے, یا تو اس میں صفت میں یا مخرج میں. یہ تو تھا واجب. اب جائز کی ادغام جائز, کیونکہ ادغام واجب پڑھا ہے نا ہم نے, اور ہمیں ادغام جائز بھی پڑھنا ہے. جائز ادغام. جائز ادغام. ادغام کب کب جائز ہے؟ نمبر 1, دو مماثل یعنی ایک جیسے دو حرف, دو مماثل حروف میں ادغام. کہاں؟ مضارع مجزوم. مضارع مجزوم یعنی لم کے ذریعے لم یضرب لے یضرب, اور امر میں. مضارع مجزوم اور امر کے 5 صیغوں میں. 5 صیغوں میں. یاد آیا بات وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہاں کہاں؟ ہلو ہلو. پہلا چوتھا ساتواں 13 14. چاک گر گیا یہاں سے, آواز کیوں نہیں آئی؟ جی اب بتائیے, یاد آیا پہلے کہاں پہ بتایا تھا جائز؟ جی ہاں. دو مماثل دو ایک جیسے حرفوں میں مضارع مجزوم اور امر کے 5 صیغوں میں. 1 4 7 13 14. یاد آیا نہیں آیا؟ لم یم دودھ. ادغام جائز تھا نا, یہ بغیر ادغام کے. ادغام کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ لم
यमुद्दो, यमुद्दे, यमुद्दा, तीनों हरकतों में से कोई एक देंगे ऐनुल फेल पे अगर जम्मा है तो, और अगर ऐनुल फेल पे फतहा या कसरा होता तो इसे जम्मा या कसरा देते, जम्मा ना देते, फतहा या कसरा देते थे। यमुद्दा वो यफिर्रा और यफिर्रे। समझ में आया, याद आई बात या नहीं? फिर से बताइए यार। क्या नाम है आपका? फरहीन जी, फरहीन। जब आप मुदारे की गर्दान पढ़ेंगी, मसलन यम दो दो, कल की वीडियो जरूर देखना जुमेरात की या बुध की, यम जुमेरात की, यम दो, 2-3 दिन की वीडियो जरूर देखना। इन्होंने कहा था यम दो दो, खाली अगर ये मुदारे है तो इदगाम वाजिब है। यहाँ पर यमुद्दो कहेंगे आप, यम दो दो नहीं कह सकते, यम दो दो से हो जाएगा क्योंकि पहला जायज़ तस्कीन था यमुद्दो। लेकिन अगर आप इसे मजजूम कर दें, मुदारे को जज्म दे दें, यानी जज्म लम के जरिए से आता है, यम दूध, तो जज्म जब दिया तो आखिर को साकिन किया ना इन 5 सिगों में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 13वें में, 14वें में, लम यम दूध, लम तम दूध, लम तम दूध, लम अम दूध, लम नम दूध, 5 सिगों में। अब यहाँ पर इदगाम इन्होंने क्या कहा, जायज है, 2 एक जैसे हरफों में इदगाम, मुदारे मजदूम और अम्र के 5 सिगों में। अब जाहिर सी बात है, या तो बगैर इदगाम के लाइए, और इदगाम करेंगे तो मैंने बताया था कि इदगाम के लिए तो दूसरे वाले हर्फ को हरकत देनी पड़ेगी, वरना आप इदगाम कैसे कर सकते हैं, बगैर हरकत दिए कैसे पढ़ लेंगे आप इसे, लिहाजा इसको हरकत देनी पड़ेगी। अब मसला यह है कि हरकत दे कैसे, हरकत दे कैसे, कौन सी हरकत दें, तो इन्होंने बताया था अगर ऐनुल फेल पे जम्मा है तो इसे आप तीनों हरकतें दे सकते हैं। तीनों मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, लम यमुद्दा, लम यमुद्दे भी कह सकते हैं, और लम यमुद्दो भी कह सकते हैं। यानी 4 सूरतें बनी थी, एक तो बगैर इदगाम के लम यमदूद, और 3 इदगाम के साथ यमुद्दा, यमुद्दे, यमुद्दो, अगर ऐनुल फेल पे जम्मा है। लेकिन अगर ऐनुल फेल पे फर्रा है, वो होता ऐनुल फेल पे फतहा या कसरा होता, लम या रिर, तो इदगाम जब होगा तो इसे फतहा या कसरा ही दे सकते हैं, जम्मा नहीं दे सकते। आप कहिए लम या फिर रा, लम या फिर रे, तो यहाँ पर कितनी सूरतें बनी, 4, बगैर इदगाम के 1 और 3 हरकतों के साथ। लेकिन यहाँ कितनी सूरतें बनी, 3, 1 बगैर इदगाम के, 2 इदगाम के साथ। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, अच्छे से तौज़ीह देके बताया था। अब मसला आइए देखते हैं, इदगाम इन 5 सीगों में जायज बोला इन्होंने, इदगाम इन सीगों में। आपको वो बात बतानी, दोहरानी भूल गया जो मैंने कल आपको बताई थी परसों, में जो दोहराई नहीं, आज मैंने बाकी सब बातें दोहराई। इन्होंने ये कहा था अगर इदगाम वाजिब कब है 2 एक जैसे हुरूफ में, जब पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, या दोनों मुतहर्रिक अगर हो तो पहला जायज़ तस्कीन हो। तो जायज़ तस्कीन बता दिया कब होता है, कलमे का पहला हर्फ ना हो और खुद मुदगम फी ना हो। फिर उन्होंने कहा कि जब हम पहला जायज़ तस्कीन उसको सुकून देंगे तो उसकी हरकत का क्या करेंगे, तो बताया कि 2 मकामात पर उसकी हरकत माक़ाबिल को दे दी जाती है। पहला मकाम, उससे पहले वाला हर्फ सही और साकिन हो, यम दो दो, यम दो दो, दो दो, यम दो दो। तो यहाँ पर देखिए 2 जैसे हर्फ हैं, दोनों मुताल्लिक है, पहला जायज़ तस्कीन है, इसे सुकून देना जाएगा, तो सुकून तो दिया हमने, इसकी हरकत को क्या करेंगे, इसका माक़ाबिल हर्फ सही भी है, हर्फ इल्लत नहीं है, साकिन भी है, तो इसको दे देंगे, हो जाएगा यमुद्दो, इदगाम कर देंगे दोनों को, हो जाएगा यमुद्दो। और एक दफा क्या कहा था, एक दफा ये कहा था कि इससे पहले वाला हर्फ अगर माक़ाबिल फाउल फेल और साकिन हो, फाउल फेल और साकिन हो, फाउल फेल और साकिन हो, फाउल इससे माक़ाबिल फाउल, हाँ इससे माक़ाबिल हर्फ फाउल फेल और फाउल फेल और साकिन हो, तो इसकी हरकत माक़ाबिल को देंगे। अब हो जाएगा ये साकिन और उसे दे दी यवद दो, फिर इदगाम हो जाएगा इनका आपस में। कैसे हो जाएगा, यवद दो, या जैसे यहाँ पर हो जाएगा यमुद्दो। ठीक है, ये बात नहीं दोहराई थी जो मैंने आपको दोहरा दी। तो अब ये वाजिब इदगाम की बात है। अब जायज की क्या बताया मैंने, जायज कब है इदगाम, फेल मुदारे मजजूम, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुदारे मजजूम होगा लम के जरिए से या और दूसरे हुरूफ जो जज्म देते हैं, तो आखिर में 5 सीगों में अलामत जज्म सुकून है ना, याद है जी आएगा। ठीक है, तो जब साकिन होगा तो जाहिर सी बात है, तो साकिन होगा, इदगाम करेंगे तो हरकत देंगे। और अम्र आप जानते हैं, लाम अम्र ला के आखिर में जज्म दिया जाता है। इन 5 सीगों में इदगाम जायज है। और कहाँ जायज है, एक मिनट रुकिए, हाँ
دو یہ تو دو مماثل کا تھا. اب دو متقارب حروف میں ادغام. دو متقارب حروف میں ادغام کب؟ جب کہ ادغام کرنے سے دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو. دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ابھی آپ کو؟ نہیں جی ابھی آ جائے. یہیں پہ جائز ہے. یہ دو متقارب حروف میں ادغام جائز ہے، مگر ادغام کرنے کی صورت میں اس کی شکل بدل کے کسی اور دوسرے سے نہ مل جائے، ورنہ اگر مل جائے گی تو منع ہے. وہاں پہ پھر وہ بات کہاں جائے گی؟ ادغام منع جہاں پر ہے. ادغام منع جہاں پر ہے وہاں پہ بات آ جائے گی. ابھی دیکھیے آپ نے واجب اور جائز ادغام کے مقام پڑھ لیے تو منع کے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. کیا مثلا پہلے والے میں کیا تھا؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، اور اگر دونوں متحرک ہیں تو پہلا جائز التسکین ہو. تو منع کب ہے؟ ادغام دو حرفوں دونوں متحرک ہو، پہلا جائز التسکین نہ ہو، منع کا ادغام. دو متقارب حروف میں ادغام اگر ادغام کرنے کی صورت میں کسی اور کلمے سے مشتبہ ہو رہا ہو تب ادغام منع ہے. تو کچھ مقامات تو آپ کو یہیں پر پتہ لگ جائیں گے. مثال دیکھیے، ابھی مثال دیکھیے. قویلا ہے نہیں یہ. قاولا باب مفاعلہ سے، قاولا یقاول، ضاربہ یضارب مضاربہ باب مفاعلہ سے ہے. مثال کے طور پر یہ اس کا مجہول جب قاولا سے ہم نے بنایا، کیا ہے پہلے مجہول بنانے کا طریقہ؟ ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ماضی میں اسے ضمہ دیں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو واو سے بدل جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ باب مفاعلہ کا فعل ماضی مجہول. باب مفاعلہ کا فعل ماضی مجہول ہے. اب آپ یہ دو حرف ایک جیسے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، آپ ادغام کر دیں اسے. مثال کے طور پر ادغام کیجئے تو کیا ہوا؟ قویلا. کیا ہوا؟ قویلا ہوا نا. اب مثال میں آپ کو دوں، صرفا یصرف تصریف، باب تفعیل، صرفا یصرف تصریف، تو کیا ہوگا اس کا ماضی؟ قولا یقول قوالا. مجہول بناؤ تو کیا بنے گا؟ قویلا. یہ تھا باب مفاعلہ کا ماضی مجہول. اگر ادغام کر دیا تو بن رہا ہے باب تفعیل کا ماضی مجہول. اشتباہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہم نے اس میں ادغام کر دیں، قویلا میں، یہ کیا ہے؟ قویلا باب مفاعلہ کا ماضی مجہول ہے. اگر ہم نے ان دو واؤ کو ادغام کر دیا تو قویلا بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ اور قویلا کیا ہے؟ فعلا باب تفعیل کا ماضی مجہول ہے. کہاں باب مفاعلہ کہاں باب تفعیل؟ بدل جائے گا، اشتباہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ لہذا یہاں ادغام جائز نہیں ہے. اور جائز کب ہے؟ جب دو مماثل حروف کا ادغام، دو مماثل متقارب حروف کا ادغام جبکہ دوسرے باب سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو، دوسرے باب سے یا کہیں اور جا کر اشتباہ نہ ہو رہا ہو. یہ تو میں نے آپ کو دو واؤ کی مثال دے دی، متقارب کی دیتا ہوں، رک جائیے. مثلا یہ دیکھیے باب، آپ ابھی یہ مت سوچیے گا باب کی بات کہا تھا، ابھی باب مفاعلہ باب تفعیل آئیں گے انشاءاللہ، میں سکھاؤں گا. کچھ لوگ جانتے ہیں یتصعد، یتصعد، صعد، تصعد، یتصعد، تصعد، تفاعل، یتفاعل، تفاعل. باب تفاعل جب آگے آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے کچھ خصوصی قاعدے ہیں. کچھ خصوصی قاعدے ہیں. اس میں یہ کہا تھا اگر اس کا فاعل فعل کچھ 12 حروف ہیں، ان میں سے ایک سواد بھی اگر یہ ہو تو باب والی تے، باب کی تے ہے اس باب کو اس جیسے حرف میں بدل کے اس میں ادغام کرنا جائز ہے. تو تے اور سواد دو متقارب حروف ہیں، تے اور سواد دو متقارب حروف ہیں، یا صعد کر دیتے ہیں. آپ بتائیے اگر میں یہاں پہ ادغام کر دوں، یہاں پر
यस्सअदु। جی تو یہاں پر آپ ادغام کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، ادغام جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تے کو سواد بھی جب ادغام کر دیں گے تو اس سے کوئی اور پرابلم پیش نہیں آ رہی۔ یسعدو اسی باب کا رہے گا، لیکن اب یہ ہوگا جواب کیا ہے یہ؟ نہیں آ رہا۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں دو متقارب حروف جیسے تے اور سواد دو متقارب حروف ہیں، ان دو حروف کو ادغام کرنا جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ادغام اگر کریں تو کسی اور جگہ جا کے نہ ٹکرا جائے وہ۔ مثلا یہاں پہ تے کو سواد سے بدل کر تے کو سواد میں ادغام کیا تو یہ یسعدو بن گیا، یسعدو باب تفاعل ہی رہا، کہیں اور اشتباہ نہیں ہو رہا، تو ادغام کرنا جائز ہے۔ لیکن وجب میں جیم اور بے ایک متقارب حرف ہیں، دو متقارب حرف ہے، تو جیم کو اگر ہم بے میں ادغام کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ وبا۔ وبا ایک دوسرا کلمہ ہے، اس سے اشتباہ ہو جائے گا۔ وبا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ وجبہ تھا، کیونکہ وبا خود ایک الگ کلمہ ہے، وبا خود ایک کلمہ ہے۔ تو اب دیکھیے وجبہ کا نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ وہ والا کلمہ سمجھ میں آنے لگے گا، اس لیے کیونکہ یہاں اشتباہ کا خوف ہے، یہاں پر ادغام جائز نہیں ہے، یہاں پر ادغام جائز یہاں جائز ہے۔ تے کو سواد میں متقارب حرف ہے نا، ان پہ ادغام جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اشتباہ نہیں ہو رہا کسی اور کلمے سے، یہاں ہو جائے گا، یہاں ادغام جائز نہیں ہے، یہاں جائز ہے۔ تو دو متقارب حروف میں ادغام جائز ہے، مگر کب؟ جبکہ ادغام کرنے سے دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو کہ کسی اور کچھ اور سمجھا جائے، تو ادغام جائز ہے۔ یہ جائز کے مقامات ہیں، جائز کے مقامات ہیں۔ یا خود جیسے مماثل حروف کی میں نے مثال دی، وہ منع میں جا کے گنائیں گے، یا واجب میں یا منع میں۔ واجب کب ہے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، اور شرط یہ ہے کہ ادغام کرنے کی صورت میں اشتباہ نہ ہو رہا ہو۔ جیسے قولا کو اگر ادغام کریں گے تو قولا بن جائے گا، جو کہ باب تفعیل سے، اور وہ کیا تھا؟ قولا باب مفعلہ سے، تو وہاں جائز نہیں ہے۔ یہ دو متقارب کی بات کی، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ لوگوں نے مٹا دوں جی۔ آپ اس کو اگر اتنا نہ بھی سمجھیں تو کوئی پرابلم نہیں، تجوید کی بحث ہے تو میں آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں، ورنہ تو میں سیدھا آپ کو بتا دیتا پہلے مضارع کی گفتگو چل رہی ہے، فعل جو ہے یا ماضی ہوتا ہے مضارع یا امر، فعل ماضی میں ادغام 5 صیغوں میں واجب، باقی میں منع، فعل مضارع میں 2 میں منع، چھٹے اور 12ویں میں، باقی میں واجب، فعل امر میں نے بتا دیا تھا آپ کو 5 میں جائز، 2 میں منع، باقی میں واجب۔ ایسے ہی بتا کے میں گزر سکتا تھا، پریکٹیکل کرا کے سب کرا ہی چکا تھا۔ یہ جو ادغام کی بحث میں نے چھیڑی اس لیے کہ تجوید میں بھی کام آئے گی آپ کے، اور یہاں بھی تھوڑا اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا بات کہ کیسے امر میں جائز کیوں ہیں 5 صیغوں میں، باقی میں 2 میں منع کیوں ہیں، باقی میں واجب کیوں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ یہ واجب کے ادغام سے، جائز ادغام، واجب جائز، منع کے ادغام کہاں منع ہے؟ انہوں نے 6-7 مقام گنائے ہیں۔ پہلا تو انہوں نے وہی بتایا کہ پہلا والا حرف، دونوں حرف متحرک ہوں لیکن پہلا والا جائز التسکین نہ ہو، اس کی حرکت لازم ہو۔ مثلا یا تو کلمے کا پہلا حرف ہو ممدن، تو ان 2 میم میں ادغام جائز نہیں ہے، یا یہ کہ مدغم فی ہو پہلا والا، تو اب اس میں مدغم فی نہ ہو، اب اگر مدغم فی ہے تو کیا جائز نہیں ہے، اگر یہ مدغم فی ہو تو اب ان 2 میں جائز نہیں ہے ادغام، تو یہ مقام ہو گیا۔ اور انہوں نے کیا بتایا تھا کہ دونوں امر کے 5 صیغوں میں جائز بتایا تھا کہ آخر میں کیونکہ ساکن ہے تو ادغام جائز، بغیر ادغام کے لیے آئیے ادغام کریں گے تو حرکت دیں گے، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لام الفعل ساکن ہو لیکن اس کا سکون ضمیر مرفوع متحرک کی وجہ سے ہو۔ ماضی میں یاد ہے نا، ضربتا تما لام الفعل ساکن کیوں ہوا تھا؟ وہ ضمیر فاعلی کی وجہ سے ہوا تھا نا ساکن، ضمیر مرفوع۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دوسرا مقام منع کہاں ہے ادغام؟ جب لام الفعل پہلا دوسرا والا حرف، جب دوسرا والا حرف دو ایک جیسے حرفوں میں دوسرے والا حرف ساکن ہو اور اس کی وہ سکون ضمیر مرفوعی کی وجہ سے ہو تو وہاں ادغام جائز نہیں ہے۔ 2 مقام ہو گئے۔ ایک مقام انہوں نے گنایا کہ ہاں جو واجب اور جائز کے مقامات گنائے ہیں ان میں جہاں پر مستثنا کیا ہے، جیسے واجب میں نے کہا تھا واجب ہے جب
دونوں متحرک پہلا جائز التسکین ہو تو جائز التسکین نہ ہو تو، یا پھر میں نے یہ کہا تھا کہ واجب ہے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، لیکن ادغام کرنے کی صورت میں اس کی شکل کسی اور جگہ جا کے نہ ٹکرا جائے. لا. اب اگر یہ باب مفعلہ کا پہلے ماضی مجہول ہے، اگر ہم اسے ادغام کر دیں گے تو باب تفعیل کا ماضی مجہول بن جائے گا، تو یہاں پر جائز نہیں ہے. 3 مقام ہو گئے. اور ایک بتایا انہوں نے اس میں ثلاثی مجرد، اس میں ثلاثی قلل اور عین الفعل جس کا متحرک ہو. دیکھیں 2 لام ہیں، ثلاثی مجرد اس میں یہ قلل، قلل کہتے ہیں قلے کی جمع پہاڑ کی چوٹیاں، تو قلل اسم ہے 3 حرفی ہے، عین الفعل اس کا متحرک، تو یہاں ادغام جائز نہیں ہے، ادغام جائز نہیں ہے. بہرحال جو ہاری چیز سے مربوط ہے آپ اتنا یاد رکھیں تب بھی چلے گا. واجب اور جائز کا پڑھ لیا آپ نے، تو امر میں آپ نے ماضی میں مضارع میں امر میں واجب کا پتہ لگ گیا ہم نے کہ واجب کا کیوں ہے، کیونکہ وہاں پر اگر دونوں متحرک بھی ہیں تو پہلا جائز التسکین ہے. یا منع کیوں ہے، کیونکہ دوسرا حرف ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر مرفوعی کی وجہ سے ہے. اور جائز کیوں ہے وہ آپ نے بتا دیا. ممتنع کا اگر نہ بھی پڑھیں تو یہ مقامات آپ کو اتنے پڑھ لیا آپ نے، ممتنع کے یہ پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ اس کو دہرائیے گا انشاءاللہ، اتنا سخت نہیں ہے، آپ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.